کہ حافظ صاحب اور نیتن یاہو کی دوستی اور یاری کے چرچے اب کہاں کہاں ہیں. کنفرم خبر آ گئی ہے میرے پاکستانیوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے اور اس رجیم کی سپورٹ کے لیے حافظ صاحب اور نیتن یاہو نے ہاتھ ملا لیا ہے. اور میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, ثبوت دکھاؤں گا, ایسے بات نہیں کروں گا, ثبوت دکھاؤں گا آپ کو. آپ کے طوطے اڑنے جا رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپنے جا رہی ہیں, اور میں ان سب سے کہوں گا یہ جو مولوی اچانک جدی فتوے لے کے آ گئے تھے, ٹی ایل پی والوں یہ خبر پڑھو. فضل الرحمان کے فالوئرز جو 27 سال سے عمران خان کو لابی اور ایجنٹ کہتے ہیں, یہ خبر پڑھو اور اس کے بعد مجھے تمہارا رد عمل چاہیے. اور میں نون لیگ والوں سے کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. یہ حکومت میں رہنے کی تم قیمت ادا کرو گے, کوئی تمہیں شرم نہیں ہے, تم نے جواب نہیں دینا اللہ کو. یہ سنیں ذرا میرے پاکستانیوں, کمال ہو گیا ہے. امریکن جوئش کانگریس پریس ریلیز جاری کرتی ہے, اور اس پریس ریلیز میں لکھتی ہے American Jewish Congress condemns UNHRC resolution bias, welcomes key changes in Pakistan-led OIC resolution on Israel. میں آپ کو اس سب کا ترجمہ, یہ پورا پریس ریلیز ہے, یہ نہ پڑھی آپ نے تو آپ کو آگے کی کوئی سیاست سمجھ نہیں آئے گی کہ حافظ صاحب کس طرف جا رہے ہیں. یہ پوری پریس ریلیز ہے, یہ ثبوت کے طور پہ, یہ ساری میں آپ کو ایک دفعہ یہ دیکھیں اوپر کر کے دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں اب ساری آپ کو, اتنی لمبی نہیں ہے, دیر نہیں لگے گی, میں اردو ترجمہ اس کا پڑھنے لگا ہوں. یہ سنے پریس ریلیز, آپ کے 28 طبق روشن ہونے جا رہے ہیں. پاکستان اور اسرائیل بھائی میرے پاکستانیوں, نئی خبر آئی ہے, اسرائیل ساڈا پائی ہے. یہ ذرا پڑھتے ہیں. امریکی یہودی کانگریس اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی منظور شدہ قرارداد میں شامل انتہائی سخت شکوں کو ختم کرنے میں پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کرتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے بڑی سخت شکیں لگانے کی کوشش کی اسرائیل کے اوپر. پاکستان نے او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یہ شکیں ختم کروائیں. پاکستان نے, آگے سنیں, 14 طبق نہیں 28 روشن ہوں گے آپ کے. اسرائیلی کانگریس, امریکن اسرائیلی کانگریس پاکستان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے, خاص طور پہ ان نکات کے شامل کیے جانے میں جو 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ قرارداد سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی تھی, جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندگی کرتی ہے. لہذا زبان میں تبدیلی کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. یعنی عرب ممالک سمیت 57 مسلم ممالک نے یہ کام کیا, لیکن نیچے پڑھیں, غلط فہمی میں نہ رہیں, منظور شدہ قرارداد میں اب بھی کئی سنگین خامیاں موجود ہیں, جیسے کہ حماس اور اس کی جانب سے کیے گئے مظالم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا, جن میں بزرگ اسرائیلی شہریوں کا قتل اور بچوں کا اغوا شامل ہے, اور ایسی زبان کا استعمال جو دہشت گردی کو بلا ارادہ جواز فراہم کر سکتی ہے. اس کے باوجود پاکستان اور او آئی سی کی طرف سے کی گئی تبدیلیاں ماضی کے مقابلے میں ایک واضح فرق کی نشاندہی کرتی ہیں اور انہیں سراہا جانا چاہیے. آگے سنیں, منظور شدہ قرارداد میں چند نمایاں تبدیلیاں شامل ہیں جو قابل ذکر ہیں. 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر دہشت گرد حملوں کی باضابطہ مذمت کی ہے پاکستان نے. اسرائیل پر جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا, پاکستان نے اس کی باضابطہ مذمت کی ہے. پاکستان میں 9 مئی کی مذمت کرانے والے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان نے آفیشلی کروایا ہے. اسرائیل پر شہری آبادی والے علاقے کو نشانہ بنانے والے راکٹ حملوں کی واضح تنقید اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح گروہوں کی جانب بالواسطہ اشارے بھی کیے ہیں. یعنی پاکستان نے نیتن یاہو کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا تھا, اس شک کو نکال کے ایک عام سی شک ڈال دی ہے جو بائنڈنگ نہیں ہوگی. یہ بھی پاکستان نے کارنامہ کیا ہے, نیتن یاہو کو بچایا گیا ہے. آگے پڑھیں. تو جوئش اسرائیلی کانگریس نے پاکستان کی سفارش کر دی ہے امریکی حکومت کو کہ اس حکومت کے ساتھ چلو, یہ بڑے اچھے ہیں, اور کہہ دیا ہے کہ یہ جو پاکستان نے کیا ہے اس کے بعد امریکہ کے پاکستان سے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. تاہم ہمیں واضح رہنا چاہیے, یہ قرارداد اب بھی گہری خامیوں کا شکار. ہم او آئی سی اور پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ آئندہ قراردادوں میں حماس کی جانب سے اسرائیل اور غزہ میں کیے گئے مظالم کی کھل کر مذمت کریں اور یرغمالیوں کو فوری رہائی کا مطالبہ کریں. یعنی خوش بھی ہیں ہم سے, اور ڈو مور کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو ناظرین, پہلے امریکہ ہمیں ڈو مور کہتا تھا, اب اسرائیل بھی ہمیں ڈو مور کہہ رہا ہے, کیونکہ ہم لیٹ چکے ہیں. کوئی محسوس ہوا ہے, کچھ جھٹکا لگا ہے کہ ہم امریکہ کی سیاسی حمایت لینے کے لیے نیتن یاہو کے تلوے چاٹ رہے ہیں؟ پہلے یہ ہمارا تجزیہ تھا, اب یہ مکمل خبر بن کے آ گیا ہے ہمارے سامنے. اپریل 11 2025 کا یہ اعلامیہ ہے, یہ پرانا اعلامیہ نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں, اس کو پڑھ لیں جا کے ان کی اپنی ویب سائٹ پہ. یہ بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک بار آپ اس کو سکین کر لیں, روک کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, جو میں نے بولا ہے یہ سارا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سب کچھ ہو گیا, ثبوت حاضر ہیں جی. حافظ جی اور نیتن یاہو پکے یار, پکے دوست, لیکن بیانیہ پاکستان میں کیا ہے جی کہ عمران خان لابی ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے میرے پاکستانیوں,
تو آپ پلیز میری مدد کر دیں. اور اینڈ میں یہاں کروں گا کہ یہ کمپنی کا چمچہ ہے جو اسرائیل بھی گیا تھا اور یہ لکھتا ہے مطلب امکانہ جنگ حماس شروع کرے، کام خراب حزب اللہ کرے، مفادات ایران کے، ناکامی فلسطینی لیڈرز کی، لیکن قیمت پاکستان ادا کرے. اس سے آگے کہنے کے لیے پھر کچھ باقی نہیں رہتا کہ کمپنی کیا سوچ رہی ہے.